بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں مکافاتی عمل بہت جلد ہو جاتے ہیں۔ اسی سے متعلق ایک خوبصورت کہانی آپ کی سماعتوں کی نظر۔ نازیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہل تو سب خوش اخلاقی سے پیش آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ میٹھے بولوں کی پرت اترنا شروع ہوئی۔ دبے دبے لفظوں میں نازیہ کی پکی رنگت پر باتیں ہونے لگیں۔ نازیہ کی 4 نندیں تھیں۔ نازیہ کے شوہر طاہر سب سے بڑے تھے۔ ایک دن وہ عام سے کپڑے پہنے کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس کی چھوٹی والی نند اندر داخل ہوئی۔ اوہ، یہ آپ ہیں نازیہ بھابھی؟ میں سمجھی ساتھ والوں کی کام والی آئی ہوئی ہے۔ ماریا نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں صاف مذاق اڑا رہی تھیں۔ نازیہ کا دل بجھ کر رہ گیا۔ اس نے اس دن سے اپنا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہر وقت تیار رہنے لگی تاکہ آئندہ اسے کوئی کام والی خالہ یا کام والی ماسی کا طعنہ نہ دے سکے، جن کی رنگت بے حد کالی تھی۔ کالے گورے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ظالم معاشرہ یہاں بھی اپنی روایات چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اکثر کالی رنگت رکھنے والے انسان مذاق، طعنوں اور طنز کی زد میں ہی رہتا ہے۔ آج نازیہ اپنی بہن کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے بادامی کڑھائی والا سرخ سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ بہت فریش اور اچھی لگ رہی تھی۔ طاہر باہر موٹر سائیکل پہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہینڈ بیگ سنبھالتے ہوئے کمرے سے نکلی، ساس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ آئے ہائے! ایک تو اتنا کہہ کر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بدبدائیں، پھر بولی، اوپر سے سرخ سوٹ، بیٹا کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ چلو شاباش، کسی ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کر آ جاؤ، یہ تو بالکل نہیں سج رہے تم پہ۔ یہ سننا تھا کہ نازیہ کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی اور اس کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بھابھی آپ بھی نہ، بس دھیمے رنگ کے کپڑے پہنا کریں، یہ شوخ رنگ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کرتے۔ ساتھ بیٹھی ہوئی نند عائشہ نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عائشہ خود بے حد گوری رنگت کی مالک تھی۔ اس دن نازیہ کا دل چھناک سے ٹوٹ گیا۔ وہ ٹوٹے قدموں سے باہر کھڑے طاہر کو 5 منٹ بعد آئی کہہ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی تو عائشہ نے دیکھا، اس نے ہلکے براؤن رنگ کا سوٹ پہن لیا تھا، میک اپ بھی صاف تھا اور وہ روئی روئی سی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کے دل کو کچھ ہوا، خود اس کی بھی کچھ دن بعد ہی شادی تھی۔ اس نے سوچا، چلو بھابھی سے اپنے الفاظ کے لیے معذرت کر لوں گی، لیکن نازیہ تیز قدموں سے بڑی چادر اوڑھے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ہائے، یہ کالی کلوٹی میرے ہی پلے پڑنی تھی۔ اف، اتنا کالا رنگ! بھئی وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، ذرا ان کو بھی بتائے کوئی، کتنی چاہت کرتے ہیں اس کالی لڑکی سے۔ ہائے ہائے، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ارے میری آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی جب رشتہ لینے گئی تھی، تو بڑا میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ بعد میں کھلا اصل رنگت تو توے کو بھی شرماتی ہے۔ نازیہ کی ساس بولے جا رہی تھی۔ اب نازیہ ان آوازوں اور طعنوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اس دن بھی نازیہ کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی جب اس کی ساس نے بولنا شروع کیا، دیکھ طاہر، میں تجھ سے کہتی ہوں، یہ لڑکی تجھے خوش نہیں رکھ سکتی، اور دیکھ لو وہی ہوا۔ جب دیکھو منہ بنا کے یہاں سے وہاں پھرتی رہتی ہے، مسکراہٹ تو نام کو نہیں آتی اس کے چہرے پہ، منحوسیت پھیلائی رکھتی ہے سارے گھر میں۔ طاہر میاں مسمی سی صورت بنا کر بولے، اماں میں تو کہتا ہوں خوش رہا کرو، کس چیز کی کمی ہے؟ اگر نہیں سنتی تو فارغ کر دو اس سے، اور بہت مل جائیں گی میرے شہزادے کو۔ وہ تو بیرونی دروازہ کھٹکا تو دونوں ماں بیٹے کا نازیہ نامہ ختم ہوا
اور نازیہ کے آنسو وہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ پتہ نہیں پیاز بہت کڑوا تھا یا لہجے۔ عائشہ شادی کے بعد پہلی بار رہنے کے لیے آئی تھی۔ نازیہ کچن میں بری طرح مصروف تھی۔ اس نے بریانی بنائی، سالن میں کوفتے بنائے اور میٹھے میں فروٹ ٹرائفل۔ جب رائتہ بنانے کے لیے فریج کھولا تو دہی غائب تھا۔ اوہ، کہتی ہوں شاید بھول گئے ہوں گے کہ دہی لے آئے۔ یہ سوچتی ہوئی وہ کمرے کی طرف بڑھی تو عائشہ کی سسکیوں نے اس کے قدم روک لیے۔ امی جی، میری ساس کہتی ہیں خالی گورا رنگ ہی کافی نہیں ہوتا، بندے میں کچھ بات ہونی چاہیے۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑتی ہے کوسنے دینے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ اس دن مجھ سے پیاز تھوڑا زیادہ براؤن ہو گیا تو سارا دن مجھے بے ہنر، کوڑ اور پھوڑ کہتی رہیں۔ اکرم سے میری شکایت بھی لگائی۔ اکرم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ اتنا کہہ کر عائشہ پھر رونے لگی۔ باہر کھڑی نازیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ کیا مکافات عمل اتنی جلدی بھی شروع ہو سکتا ہے؟ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اصل رنگ من کا رنگ ہوتا ہے، من کالا تو تن کالا۔ ہمارے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یقیناً یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ کی طرف سے ایک اچھی امید رکھتے ہوئے اس کہانی کا اختتام کر رہی ہوں۔ یقیناً آپ مجھے سبسکرائب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔